پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سال 2022 کا آغاز ہو گیا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ پاکستان اس سال ترقی کرے اور جتنے بھی کرپٹ افراد ہیں ان سے کسی نہ کسی طرح ہمیں چھٹکارا حاصل ہو، اور جو بیک گراؤنڈ ڈیلز ہوتی ہیں، ویلر ڈیلر کمیشن لے کے کیسز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمام ویلر ڈیلرز ان کے نام بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے لا سکیں، اور اتنی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ رات کو کوئی جو برقعے پہن کے نکلتے ہیں یا خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں ہم انہیں ٹریک بھی کر سکیں۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ رابطے کیے ہیں، کچھ سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سال جس طرح آپ کو ہم تحقیقاتی صحافت بتاتے ہیں کہ وہ ٹریکنگ کچھ سافٹ ویئرز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ انسٹال کر کے انشاءاللہ تعالی اس سال ہماری کوشش ہوگی کہ بائی دسمبر 31 تک اس طرح کی آپ کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن سے خفیہ ملاقاتیں ٹریک کر کے آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اس وقت ناظرین یہ جو آپ پلندہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 4000 سے زائد صفحات کا، یہ وہ پلندہ ہے جو لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ ایف آئی اے کا یہ چلان شہزاد اکبر صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا، یہ سب انہوں نے کاغذی کارروائی کی ہے، اور ہم نے جب یہ عدالت سے 4000 صفحات کا پورا چلان اور اس کے انیکشنز حاصل کیے، اس کو پڑھا، تو آپ کو دیکھ کے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں ایسے کوئی لوپ ہولز نہیں ہیں جس وجہ سے 16 ارب روپے کا شہباز شریف صاحب کو جواب نہ دینا پڑے، لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ جناب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے، ساتھ ساتھ ناظرین کچھ ایسے مافیاز کو اور کارٹلز کا آپ کو بتائیں گے جو عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کے، ہمارے دین اسلام کے بڑے واضح احکامات ہیں کہ کوئی بھی خبر ہو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کے حوالے سے جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں حیران کن طور پہ، انتہائی حیران کن طور پہ میڈیا باڈیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹر نیوز کا فورم ہو، چاہے وہ سی پی این ای کا فورم ہو، چاہے وہ پی بی اے کا فورم ہو، اور ان سب سے جناب بیانات دلوائے جا رہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے اسی چیز کی جس کا الزام جنگ جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان پہ ہے، ان کے ایڈیٹر عامر غوری پہ ہے، ان کے رپورٹر انصار عباسی پہ ہے، عدالت کو انفلوئنس کرنے کا۔ اور یہ کاروائیاں ڈل کس وجہ سے رہی ہیں میں آپ کو تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ پی بی اے میں میر ابراہیم جو کہ میر شکیل جو کہ جن پہ فرد جرم عائد ہونی ہے ساتھ کو، پی بی اے میں ان کا کردار کیا ہے، اور کیا میر ابراہیم صاحب پورے پی بی اے فورم کو اپنے والد صاحب کو اس مقدمے سے بچانے کے لیے استعمال کریں، اور سہارا لیا جاتا ہے آزادی صحافت کا۔ پھر پی ایف یو جے کا فورم ہے، وہاں پہ بھی جنگ جیو گروپ کے ملازمین جو ہیں وہ صحافیوں کو آج پورا دن بلاتے رہے کہ جناب آئیں، بیٹھیں اور اس حوالے سے بات چیت کریں، لیکن جب ہم دستاویزات دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ انصار عباسی صاحب نے جو جوابات جمع کروائے، جو عامر غوری نے جمع کروائے، جو میر ابراہیم نے جمع کروائے، بلکہ میر شکیل نے جمع کرایا، میر شکیل کہتے ہیں جی مائکرو مینیج نہیں کرتا، اور جب آپ ان کا اور ان کے ایڈیٹر کا جواب پڑھتے ہیں، دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں، تو پیراگراف بھی ایک، الفاظ بھی ایک، کاما فل سٹاپ بھی نہیں بدلتا۔ تو کس طرح سے یہ تمام فورمز استعمال ہو رہے ہیں، اور جنگ جیو گروپ کا اس میں کیا کردار ہے، اور ڈان گروپ اس میں کس طرح شامل ہوتا ہے۔ ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس صاحب وہ بھی کہتے ہیں فیکٹس ویریفائی کرنا ضروری نہیں، کچھ اس قسم کی انہوں نے بھی ٹویٹ کی تھی۔ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کے بھائی اظہر عباس مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جیو کے، اور وہ بھی اپنی ملازمت کے چکر میں اپنے بھائی ڈان میں ظفر عباس صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور پھر جو ڈائریکٹر نیوز کا اور ایڈیٹرز کا فورم ہے اس کے پریزیڈنٹ خود اظہر عباس صاحب ہیں۔ تو یہ سارا نیکسس ناظرین پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے آپ کے سامنے تفصیلات کے ساتھ رکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس گورکھ دھندے میں شاہین سبائی صاحب جو فرماتے ہیں کہ سی پی این ای کا فراڈ کیا ہے، کس طرح سے وہ ایڈیٹر اور گروپ ایڈیٹر رہے ہیں، اور سی پی این ای نیوز پیپر اونرز کس طرح چلاتے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات کس طرح کہتے ہیں کہ صحافتی تنظیمیں بھی اب استعمال ہونے لگ گئی ہیں۔ صحافت بنیادی طور پہ فیکٹس پہ ہوتی ہے۔ آج آپ کا سی پی این ای، پی بی اے، پی ایف یو جے یہ دفاع کرنے نکلے ہوئے ہیں کہ جناب بغیر تصدیق کی آپ جو مرضی چھاپ دیں، تو ہمیں جھوٹ چھاپنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ کیا صحافت
اب اس نہج پہ آگے اس کی وجہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن تھوڑی بات کرتے ہیں ناظرین احتساب کی 2022 میں. اور ویسے رانا شمیم والا مقدمہ بھی احتساب سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جب آپ آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جن کے بارے میں کوئی یہ شک نہیں ہے، کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ جناب وہ انفلوئنس ہوتے ہیں یا پریشرائز ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے انہوں نے فیصلے دیے، آزادی صحافت کے حوالے سے بھی دیے، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے حوالے سے جہاں پہ سابق چیف جسٹسز کے اپارٹمنٹ سے، صحافیوں کے اپارٹمنٹ سے، جرنیلوں کے، خود وزیر اعظم عمران خان کا اپارٹمنٹ ہے، اس حوالے سے ایک بڑا عظیم فیصلہ انہوں نے دیا تھا. اینیمل رائٹس کے حوالے سے ان کے فیصلے تو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہے ہیں کہ ساری کاروائیاں اسی ایک کیس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان سن رہے ہیں، جو نواز شریف اور مریم نواز کیس کا ہے، اس سے لنکڈ ہے. لیکن بات کرتے ہیں ناظرین کے پاکستان میں 2022 میں کرپشن کے مقدمات کدھر پہنچیں گے، کیا ہوگا اس پلندے کا. یہ جو 4000 صفحات پڑے شہباز شریف کا FIA کا چلان جو عدالت میں جمع ہوا ہے، اس پہ کیا ہوگا. برسٹر شہزاد اکبر صاحب، والیوم 10 کا بہت ذکر ہوتا تھا، کیا یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ والیوم 10 میں مختلف ممالک کو میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں بھیجی گئیں کہ جناب یہ شریف خاندان کے لگزمبرگ، سوئٹزرلینڈ، UK اور BVI میں پراپرٹیز ہیں جس میں حسین نواز، حسن نواز، کیپٹن صفدر، میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف شامل ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کو اطلاعات فراہم کی جائیں؟ جی، والیوم 10 میں تو یہ تمام جہاں پہ اوورسیز جورسڈکشن تھی وہاں پہ ان کے پاس یہ انفارمیشن کے لیے IMLAs فائل کی گئی ہیں، اور پھر یہ تمام جو والیوم 10 کا تھا کسٹوڈین جو تھا وہ سپریم کورٹ کو والیوم 10 دیا گیا، اور اس کے بعد نیب جن کو یہ کیسز تفویض ہوئے اب اس کی پرسنز جو ہے وہ نیب کے پاس جا چکی تھی. رائٹ، میرے پاس جو ایک لسٹ پڑی ہے اس وقت تقریباً 123 میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں 30 ممالک کے پاس ہیں، اور جب آپ ان اشخاص کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ وہی 200 اشخاص ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں بھی ایک ایسیڈ ریکوری کی لسٹ بنی تھی، اور انہی 200 افراد کے مقدمات انجام تک نہیں پہنچ رہے، اور بار بار گھوم کے آ کے وہی لوگ سبسڈیز بھی لے رہے ہیں، کرپشن کے کیسز بھی ان کے خلاف چلتے ہیں، اسٹے آرڈرز بھی انہی کو ملے ہوتے ہیں، اور منطقی انجام تک یہ مقدمات نہیں پہنچتے. کیا 2022 میں یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ دیکھیں، یہ سوال کے دو حصے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ اوورسیز جتنے ان کے ایسٹس ہیں، آف شور ایسٹس ہیں، اس میں آف کورس دیکھیے ہمیں یہ تو معلوم ہم کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس کے کیا ایسٹس ہیں ان کو پرسو کرنے کے لیے، لیکن جب ہم اس کو کورٹ آف لا میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں وہاں کی حکومتوں سے باقاعدہ طور پہ وہ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے IMLAs فائل کی جاتی ہیں. ان IMLAs کے اوپر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ ممالک ہیں وہاں سے تعاون بہت کم ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ٹائم گیپ آتا ہے، اور یہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں جو بڑی انفلوئنشل شخصیات ہیں، یہ پھر کہیں نہ کہیں کسی کونے خدرے سے نکل آتے ہیں اور کسی اور بہروپ میں یا روپ میں آ کے کوئی نہ کوئی بینیفٹ لینے کی سسٹم کے اندر کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو سوال کا حصہ ہے کہ 2022 تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی طرف ایک جو یہ FIA کے 16 ارب کے کیس کا یہ والیومز رکھے ہوئے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ والیومز جو ہیں وہ TT والے کیس میں بھی شہباز شریف کی عدالت میں داخل کرائے جا چکے ہیں. یہ شاید 7 یا 8 والیومز ہیں، وہ 56 والیومز ہیں. ایویڈنس سارا عدالتوں میں جمع کرایا جا چکا ہے. حکومت کے ذمہ جو کام تھا حکومت اس کو بڑے ہی میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے انجام دے چکی ہے. انویسٹیگیشن بڑی تھورو ہوئی ہیں. یہ انویسٹیگیشنز کی جو رپورٹس ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں، جس طرح سے آپ نے لیے، باقی صحافیوں سے بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ بھی کورٹ سے پبلک ڈاکومنٹ سے لیں. اب جو بات ہے وہ یہاں پہ کردار ادا کرنا ہے تھوڑا سا عدلیہ نے، کیونکہ نظام میں انڈیپینڈنس ہے عدلیہ کی. ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ 2022 میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو. اگر شہباز شریف صاحب اور ان کا خانوادہ بے گناہ ہے، انہیں بھی یہ بات پہ آنا چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو. وہ کسی بھی ہیلے بہانے سے پروسیکیوٹرز اپلیکیشن اس حوالے سے فائل کر سکتے ہیں عدالتوں میں؟ دے چکے ہیں. ایون جو آپ کا TT والا کیس ہے، چھٹیوں سے پہلے پروسیکیوشن درخواست کر چکی ہے کہ اس کا روز کی بنیاد کے اوپر ہیئرنگز کی جائے. ابھی یہ جو FIA کا کیس بھی شروع ہونے جا رہا ہے، کل بھی شاید اس کی ڈیٹ ہے، جس میں تو جورسڈکشن کے اوپر وہ ابھی پریلیمنری بحث ہونی ہے، لیکن جب یہ چارج شیٹ ہوتی ہے، ٹرائل ہوتی ہے، تو اس وقت ہم چاہیں گے جورسڈکشن بھی چیلنج کرے گی اس کا. آپ کے خیال میں بطور وکیل کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، جو جتنے چیلنجز ہیں نا، جتنے ہیلے بہانے ہیں، یہ کیس کو طوالت دینے کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ نون لیگ کی اس وقت اسٹریٹجی یہ ہے، یا شہباز شریف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کیسز کے اندر جتنا ڈیلے کیا جا سکے کنوکشن کے، کیونکہ کنوکشن تو اس میں بالکل ایک میں سمجھتا ہوں
فٹ کیس فار کنوکشن ہے، لیکن وہ چاہیں گے کہ اس میں ڈیلے ہو کنوکشن کے اوپر، اور اس کے لیے جو ہمارے نظام کے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو وہ اپنے آپ کے استعمال کرنا چاہیں گے اپنے فائدے کے لیے۔ آپ درخواست بازی کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ لٹیگیشن میں بڑا عام ہے کہ کوئی بھی چیز اگر جج بھی کوئی بات کرے گا۔ اسٹریٹجی تو ڈیلے کی نظر آ رہی ہے ان 4000 صفحات میں، جتنے گواہان آپ نے ڈالے اور بہت اچھا کام ایف آئی اے نے اس حوالے سے کیا ہے، جب آپ تفصیل سے اس کو پڑھتے ہیں 100 گواہان، تو ایک ایک گواہ ایک دن میں بھی ہو، یہ تو لمبا خود ڈیلے پروسیکیوشن کی طرف سے نہیں ڈالا گیا اس میں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں مثال دینا چاہوں گا ہمارے نظام عدل کی، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے، میں خود قانون کا طالب علم ہوں۔ ہم نے وہ ایک واقعہ دیکھا تھا جو بلوچستان میں شاید ہوا تھا، جہاں پہ ایک گاڑی میں کوئی بہت طاقتور شخص، کسی نے اس کو کچل دیا، ایک راہ چلتے شخص کو، اور گاڑی ریورس کر کے دوبارہ کچلا۔ اس شخص کو سزا ہو جاتی ہے ٹرائل کورٹ سے، اور پھر وہ جب ہائی کورٹ میں اس کی اپیل جاتی ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے کہ شاید شواہد جو تھے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیے گئے۔ عام انسان بڑا حیران ہوتا ہے اور اس کا ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے انصاف کے اوپر کہ ہم نے تو وہ فوٹیج پورے ٹی وی پہ، ہر جگہ نیشنل ٹی وی پہ دیکھی کہ کیا ہوا، اور پھر وہ بندہ بری بھی ہو جاتا ہے کہ ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر۔ یہ جو گواہان ہیں نا، یہ اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ کوئی بھی جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے قانون شہادت کو لے کے، وہ لسٹ آف وٹنسز میں سارے دے دیے جاتے ہیں کہ ایک شخص، جس طرح ہمارے ہاں ایک سمپل سی ہے کہ اب اس کے اندر اگر جو آپ کے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، 17,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز ہیں جو بے نامی ٹرانزیکشنز ہیں، ان ٹرانزیکشنز کو بھی پیش کرنا ہے عدالت میں۔ اس میں ملٹیپل بینکس ہیں، ہر بینک کا ایک وٹنس آئے گا، تمام سٹیٹمنٹس لگی ہوئی ہیں بینکس کی۔ وہ اسٹیٹمنٹس، اچھا یہ سن لیں، یہ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ہمارے قانون میں، وہ صرف اسٹیٹمنٹ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اسٹیٹمنٹ دینے والا عدالت میں آئے گا، اپنی اسٹیٹمنٹ کو دہرائے گا، پھر اس کے اوپر کراس ایگزامن ہوگا، یہ ہمارے قانون کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن اس میں پروسیکیوشن کی جو سوابدید ہوتی ہے کہ جب وہ ایک پوائنٹ پروف کر لیتے ہیں اور باقی اسٹیٹمنٹس وہ نہیں گزارنا چاہتے تو وہ وہاں پہ رک جاتے ہیں، اور وہ باقی جو گواہ ہیں وہ گیو اپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کیس میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس میں سے کافی سارے گواہ۔ آپ کو لگتا ہے یہ کیس 2022 میں اختتام پذیر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ہمیں تعاون چاہیے ہوگا عدلیہ کا، پروسیکیوشن کا، وٹنسز کا، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا۔ انشاءاللہ 2022 مجھے تو کنوکشن کا سال نظر آ رہا ہے شہباز شریف کے لیے۔ شہباز شریف کی کنوکشن کا سال۔ میں یہ ایم ایل ایز دیکھ رہا تھا، برطانیہ کو 23 میوچل لیگل اسسٹنس کی درخواستیں، امریکہ کو 8 میوچل لیگل اسسٹنس کی درخواستیں۔ امریکہ اور برطانیہ سے کچھ کوآپریشن ہوئی، کچھ انفارمیشن ملی آپ کو؟ جی کچھ معاملات میں تو چیزیں چل رہی ہیں، اسپیشلی برطانیہ کے ساتھ۔ کچھ میوچل لیگل اسسٹنس کی ریکویسٹ جو ہیں اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی بھی تھوڑا بہت کام ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ خبریں آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہماری جو باہمی آپس میں تعاون ہوتا ہے اس کی ایک شرط کانفیڈینشیلٹی بھی ہوتی ہے کہ جب تک معاملہ وہاں کی عدالت میں نہ چلا جائے ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں پہ موومنٹ ہو رہی ہے انہی آئی ایم ایل ایز کو لے کے۔ کچھ پہ ہمارے تحفظات ہیں کہ نہیں ہو رہی، لیکن کچھ آئی ایم ایل ایز کے اوپر جو ہم نے ایکشن مانگے تھے برطانوی حکومت سے، ان پہ ریسنٹلی کچھ موومنٹ ہوئی ہیں۔ ان پہ موومنٹ ہو رہی ہے۔ کچھ آپ کی پارٹی میں وزیر اعظم صاحب نے ہدایات بھی دی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا تھا جس کی بنیاد پہ گارنٹر تھے نواز شریف صاحب باہر گئے، اس کیس کو پرسیو کرنے کے لیے اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف دونوں نے، چونکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہسٹری میں دیکھ لیں تو کابینہ میں یہ فیصلہ میں تھوڑا سا آپس میں اختلاف تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے نواز شریف کے میڈیکل سرٹیفکیٹس درست ہیں اور اس کی جان کو واقعی خطرہ ہے، اس کو جانے دینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں جانے دینا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ جو بیئر منیمم ہو سکتا ہے ان سے کوئی گارنٹی لی جائے۔ تو جو کابینہ کا فیصلہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ون ٹائم علاج کے لیے جانے دیا جائے گا، لیکن ان کو جو جرمانے ہوئے ہیں جس میں شاید 8 ملین پاؤنڈ تھا، کچھ ان کے باقی چیزیں تھیں، وہ یہ پہلے گورنمنٹ کے پاس رکھیں اور پھر یہ علاج کے لیے چلے جائیں۔ کابینہ نے یہ فیصلہ دیا۔ نواز شریف نے اس فیصلے کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کابینہ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایک انڈر ٹیکنگ کے اوپر، پرسنل ایشورنس اور پرسنل انڈر ٹیکنگ جو ان رائٹنگ لی گئی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار شاید یا اسسٹنٹ رجسٹرار وہ ان کے گھر گئے تھے جاتی عمرہ میں اور وہاں سے سائن کروا کے لائے تھے، اور شہباز شریف نے عدالت میں سائن کیا تھا۔ نواز شریف نے یہ گارنٹی کی تھی کہ میں اپنا علاج کروا کے فوراً واپس آؤں گا، جو اس سے وائلیٹ کر چکے ہیں۔
دوسرا انہوں نے یہ گارنٹی کی تھی کہ میری جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ برطانیہ میں ہوگی میں اس سے حکومت پاکستان کو ان رائٹنگ آگاہ کروں گا اور اپنی تمام جو میڈیکل ڈیٹیلز ہیں، جو رپورٹس ہیں، پروسیجرز ہیں، وہ بھی حکومت سے شیئر کروں گا۔ ہم نے انہیں بارہا لکھا ہے، ہم نے انہیں ایک ویور کا سائن ایک ہوتا ہے ویور کا ڈاکومنٹ جس کو ویو آف کرنا ہے کانفیڈینشیلٹی، تاکہ جو ہماری ہائی کمیشن ہے اس کی دسترس ہو ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اس کے اوپر، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہ تو پاکستان کا ایک قیدی وہاں گیا ہوا ہے نا جی۔ انہوں نے وہ بھی انکار کر دیا، وہ بھی عدالت کے حکم کی وائلیشن تھی۔ اور اس کے بعد جو شہباز شریف نے ایک ایڈیشنل گارنٹی کی تھی کہ میں پرسنلی گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ اپنے وعدے پہ عمل کریں گے اور یہ واپس آئیں گے اور سب کچھ ہوگا۔ اب یہ تینوں وعدے جو ہیں وہ وفا نہ ہوئے، اور یہ وعدے انہوں نے ہم سے نہیں کیے تھے، عدالت سے کیے تھے۔ تو ایک یہ عام کنٹیمپٹ آف آدمی عدالت میں اس طرح کی انڈرٹیکنگ دے تو اس کے ساتھ اور وہ انڈرٹیکنگ پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں ویسے جنرلی جاننا چاہ رہا ہوں عوام کے نالج کے لیے۔ ایک عام آدمی اگر یہ کرے تو اس کے ساتھ تو بہت برا ہوتا ہے، اس کی جائیداد ضبط ہو جاتی ہے، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اس افینس کے اوپر بھی جیل جاتا ہے، ساری عمر کے لیے بھی نااہل ہو سکتا ہے۔ ایک شریف کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کیس کو پرسو کریں گے عدالت؟ جی بالکل پرسو کریں گے، کیونکہ اس کیس میں جو ای سی ایل سے ان کا نام نکالے جانے کا تھا اس میں وفاقی حکومت بھی پارٹی تھی، تو اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور جو یہ انہوں نے انڈرٹیکنگز دی تھی اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اٹارنی جنرل بینگ دی چیف لیگل آفیسر آف فیڈرل گورنمنٹ تو وہ اس چیز کو لیڈ کریں گے۔ اور نواز شریف صاحب اس سال واپس آ جائیں گے یا لے کے آ جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی، اگر تو وہ کوئی شریف آدمی ہوتا تو خود ہی واپس آ جاتا، اور یہ اب تو ثابت ہو گیا وہ شریف آدمی نہیں ہے، صرف نام کا شریف ہے، تو ہمیں لانا ہی پڑے گا۔ تو آپ نے کہا نام کے شریف ہیں، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں ان کے پاس ایک شریف ڈاکٹرائن بھی ہے جو کہ کافی استعمال بھی ہوتا تھا، جس کے تحت ماضی میں جج صاحبان کو، جرنیلوں کو، میڈیا کو باقاعدہ طور پہ وہ مینیج کرتے تھے، خریدتے تھے، تحفے تحائف دیتے تھے۔ وہ شریف ڈاکٹرائن ان کے ساتھ لندن چلا گیا یا آج بھی استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، لندن ہے اور لندن سے استعمال ہو رہا ہے، اور شریف ڈاکٹرائن میں جس چیز کا میں سمجھتا ہوں اس دفعہ زیادہ اضافہ ہوا ہے، یہ ماضی میں بھی تھی، وہ عدالتوں پہ حملے کی تھی۔ ابھی یہ جو سارا رانا شمیم والا قضیہ گھڑا گیا ہے اور اس کے اندر پورا ایک جسے کہتے ہیں مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگوں کو ساتھ ملا کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جو حملہ آور ہوئے ہیں، وہ شریف ڈاکٹرائن کی ایک ایکسٹینشن ہے جو لندن میں بیٹھ کے گھڑی گئی ہے، اور باقاعدہ ایک کانسپریسی ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کانسپریسی ہے، کیونکہ وہ جو ایک رپورٹ آئی ہے لندن سے ہی، ایک صحابی عرفان ہاشمی ہے شاید ان سے، وہ واضح کرتی ہے کہ یہ کانسپریسی جو ہے یہ نواز شریف، اس کے صاحبزادے نے اور یہ رانا شمیم نے مل کے گھڑی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ کیسز پہ اثر انداز ہونے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو وہ کانسپریسی کے تو سارے کردار کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ اور یہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریسنٹ آرڈر میں بھی یہی چیز لکھی بھی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقت بعد بات کریں گے کہ کس طرح سے، جس کا ذکر بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بھی کیا، کہ کیا واقعی ایک سازش گڑی گئی، اور اس سازش کے اگر یہ سازش تھی تو کردار کون کون سے تھے۔ اور صحافت، آج سی پی این ای ڈائریکٹر نیوز کی ایک ایسوسی ایشن ہے جس کے پریزیڈنٹ اظہر عباس صاحب ہیں، پی بی اے جہاں میر ابراہیم صاحب مختلف باڈیز میں آپ کو نظر آتے ہیں جن کے والد صاحب پہ فرد جرم عائد ہے، پھر صحافتی تنظیموں کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے اس کیس میں، اور آرگومنٹ کیا ہے جو کہ خود لکھ کے دیتے ہیں۔ میں نہیں، اگر عدیل رائے صاحب اسکرین پہ آپ کو دکھائیں کہ انصار عباسی صاحب نے جو امینڈمنٹ کے لیے ایک اپلیکیشن دی ہے اس میں بڑے واضح لکھتے ہیں کہ applicant had absolutely no knowledge that the facts shown in the affidavit were false or true، کہ ایفیڈیوٹ میں جو چیز لکھی گئی مجھے ایپلیکنٹ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم نے سٹوری کی اس میں جو ایفیڈیوٹ تھا without in any way claiming that the facts stated therein were true, the applicant merely intended to report the existence of an affidavit, not about the veracity of the facts narrated in it۔ اس میں حقائق سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہے، اور ہم نے حقائق بھی ثابت کرنے، ہمیں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا تھا، اس پہ جو بھی لکھا ہوتا وہ ہم آپ کو دیتے۔ اور آج اس پہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی کیا صحافیوں کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیا انہیں جو فالسہڈ ہے وہ اسپریڈ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یا پھر یہ اسی طرح سے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان پہ نون لیگ حملہ آور ہوئی تھی، پھر احتساب عدالت کے جج صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا،
تو یہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ بھی اسی کا سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے کردار کون کون سے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈان اخبار کو کہا جاتا تھا کہ ایک پیپر آف ریکارڈ ہے, اس میں غلط چیزیں شائع نہیں ہوتی, اور احمد علی خان صاحب کے دور میں, محمد ضیاء الدین ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان کے دور میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی غلط خبر چھپے گی یا کہ ایڈیٹر کسی غلط خبر کا دفاع کرے گا. مجھے کل بڑی حیرت ہوئی December 30 کو جب میں نے یہ ٹویٹ دیکھی ظفر عباس صاحب کی, جس میں وہ آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے کہتے ہیں کہ اپنا جو فرد جرم عائد کرنے کا ڈیسیژن ہے اسے ریویو کریں, اور انصار عباسی پہ کنڈیمڈ کا اور صحافت ایک جرم نہیں ہے. اگر میرے پاس بھی ایفیڈیوٹ ہوتا تو میں بھی ایگزیکٹلی وہی کرتا جو انصار عباسی نے کیا, ڈو اے سٹوری آفٹر پراپر ویریفیکیشن آف اٹ, اوتھینٹسٹی کے اس کی اوتھینٹسٹی کرتا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جناب ظفر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں چیز, جبکہ کورٹ آرڈرز میں وہاں پہ خود جن پہ کنٹیمپٹ کا چارج فریم ہو رہا ہے کنٹیمپٹ کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ویریفائی نہیں کیا, فیکٹس اس میں ٹروتھ ہے فالس ہے, ہم نے نہیں کیا. بہرحال ڈان پہ میں تھوڑا اس پہ سوچا تو مجھے بات سمجھ آئی, کیونکہ ان کے بھائی اظہر عباس صاحب وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جیو کے, تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی ٹویٹ کی ہوئی تھی, ڈیفائننگ مومنٹ فار آل جرنلسٹ, ایڈیٹر اینڈ نیوز ڈائریکٹر, what kind of a president will be set if a journalist is punished for publishing a story even after verification. پھر مجھے سمجھ آئی کہ ڈان کا جو زوال ہے اور ڈان زیر عتاب ہے وہ کس وجہ سے, کہ یہ ملی بھگت سے کھیل رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین, حمید ہارون صاحب جب BBC کے پروگرام میں گئے تھے, وہاں پہ ان سے جو سوال جواب ہوئے, اس سے جو انٹرنیشنل امیج ڈان کا آج کل بنا ہوا ہے وہ کیا تھا, آئیے دیکھ لیں. In Pakistan, and yet to many in Pakistan, not least in the military, you are not seen as entirely independent, neutral and impartial, because over the last couple of years you're basically seen to have been increasingly giving a platform to one particular political player, Nawaz Sharif, who has run into an awful lot of trouble because of allegations of corruption. I will speak. جی ناظرین, حمید ہارون سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی بھی اور باہر بھی اور پاکستان میں بھی اب انڈیپینڈنٹ نہیں دیکھے جا سکتے. لگتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کا ڈھول پیٹ رہے ہیں, اور وہ سیاسی جماعت کس کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے, وہ نواز شریف کا انہوں نے نام لیا اس حوالے سے. تو پھر یہاں سے ہمیں نیکسس سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یار ٹھیک ہے, میرا بھائی مینیجنگ ایڈیٹر ہے جیو کا, میں ایڈیٹر ہوں ڈان کا, تو مل جل کے یہ کھیلتے ہیں. پھر CPNE کی جس اسٹیٹمنٹ کو اظہر عباس صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, اس پہ جنگ دا نیوز اخبار کے فارمر ایڈیٹر اور بڑے رسپیکٹیبل صحافی ہیں شاہین صاحبائی صاحب, بہادر صحافی ہیں, وہ اس طرح کے کمپرومائزز وغیرہ نہیں کرتے, گیمے شیمے نہیں ڈالتے, فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرنا جانتے بھی ہیں, خبر کرنا جانتے ہیں, رپورٹر ہیں. اور انہوں نے خود کہا کہ جی میں ایڈیٹر رہا ہوں, گروپ ایڈیٹر بھی رہا ہوں کافی سالوں سے, اور once I was a member of this fraudulent gathering called CPNE. It is run by newspaper owners who have become editors, and thus APNS and CPNE are both lapdogs of owners, nothing else. This statement means nothing. یعنی واچ ڈاگ جس کا کام تھا وہ لیپ ڈاگ بن کے رہ گئے, اور یہ کہا یہ صرف فراڈ ہے, اونرز کی اپنی تنظیم ہے. اور یہ بات تو فواد چودھری انفارمیشن منسٹر نے بھی کہا کہ صحافتی ٹیمیں بھی اب اونرز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. ویسے تو خیر مجھے یہاں میڈیا کے اوپر یہ بھی مجھے افسوس ہے کہ جو آپ کی زیادہ تر ورکرز یونین ہیں وہ بھی الحمدللہ مالکان ہی چلا رہے ہیں. جی ناظرین, اور مالکان کا جب ذکر آئے تو مالکان میں میر شکیل الرحمان کے ذکر کے بغیر تو کوئی آرگنائزیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. آزادی صحافت اس کے بغیر سے مکمل نہیں ہوتی جب تک میر شکیل کا ذکر نہ ہے. جب پاناما پیپرز چل رہے تھے, GIT چل رہی تھی, تو اس وقت بھی ایک خبر انہوں نے لگائی اور سپریم کورٹ پیش ہوئے. تو وہ فارگیٹ اباؤٹ جرنلزم اور دھندا وہ تو ایک الگ کہانی ہے ان کی. جو جج صاحبان کے حوالے سے ان کے ویوز ہیں وہ کیا تھے اس وقت, آئیے دیکھتے ہیں. ریمارکس دیے جج صاحبان نے جو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں ریمارکس آرڈر شیٹ پہ جو نہ ہوں اس کی حیثیت زیرو ہے. جج صاحبان کے ریمارکس کی حیثیت 0 + 0 = 0 ہے. اگر یہ بات ہے تو بہت ہی بےہودہ بات ہے, بےہودہ بات ہے. میرا بس چلے, جس نے اگر یہ کہی ہے جج نے, میں اس پہ مقدمہ کروں. جس جج نے یہ بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ باقی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بےہودہ بات ہے, بےہودہ بات کی ہے. جی ناظرین, دیکھیں جب آپ اس ملک میں انٹچیبل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہنے کی جرت کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کے کہ اگر کسی جج نے یہ بات کی ہے تو جج صاحبان بےہودہ باتیں بھی کرتے ہیں, اینڈ دین یو گیٹ اوے وتھ سو مینی ادر تھنگس, کیونکہ آپ کے پاس یہ ساری تنظیمیں. اب پی بی اے کی مثال لے لیں, انہی کے فرزند جو پی بی اے نے بیان جاری کیا, انہی کے فرزند میر ابراہیم
اس میں متعدد کمیٹیز میں آپ کو باقاعدہ طور پہ نظر آتے ہیں. کبھی کوئی کمیٹی آپ اٹھا لیں پی بی اے کی. آج میں نے پی بی اے کے ایک دو لوگوں کو چند سوالات کیے, لیکن ان میں سے کسی میں اتنی مورل جرت نہیں ہوئی کہ ان سوالات کے جوابات باقاعدہ طور پہ دے دیں. اور اس میں چند کافی رسپیکٹیبل شخصیات بھی تھیں جنہیں صحافت کے تقدس کا, حقائق کا علم بھی ہے. اے پی این ایس اٹھا کے دیکھ لیں تو اے پی این ایس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب کس طرح سے یہاں پہ بھی جنگ جیو گروپ اور میر شکیل الرحمان صاحب آزادی صحافت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جو امینڈڈ اپلیکیشن دی انصار عباسی صاحب نے, بیرسٹر شہزاد اکبر نے لاسٹ سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا کہ ایک سازش ہے. جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھتے ہیں, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب انصار عباسی صاحب کا دیکھتے ہیں کہ جی ویراسٹی اور فیکٹس فالس اور ٹرو سے تو ان کا تعلق نہیں ہے, پور کمیونیکیشن سکلز, دھندا ان کا کمیونیکیشن کا ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں, پور کمیونیکیشن سکلز. تو کیس کو متاثر کرنے کی کوشش کی, وہ کیس جو مریم اور نواز شریف کے حوالے سے ہے. بالکل دو چیزیں ہیں. دیکھیے, ایک تو انہوں نے عدالت میں خود تسلیم کیا کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے صحافت کی کہ کسی بھی خبر کی تصدیق کر لینا, وہ نہیں کی. ان کو جو چیز ملی انہوں نے چھاپ دی. اور ارشد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اب خبر کی پلیسنگ ہے نا, جب عدالت اس کو دیکھے گی تو یہ بھی دیکھے گی, کیونکہ جب اگر ہم کانسپریسی کی بات کرتے ہیں تو کانسپریسی میں تمام حقائق جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. عدالت یہ بھی دیکھے گی کہ اس خبر کی پلیسنگ کیا تھی. اب اگر آپ نے غیر تصدیق شدہ خبر لگائی ہے تو چوتھے صفحے پہ لگا لیں, ساتویں پہ لگا لیں, چھٹے پہ لگا لیں, فرنٹ پیج کی مین ہیڈ نیوز جو ہے وہ لگانا, جو آپ خود عدالت میں تسلیم کرتے ہیں تصدیق شدہ نہیں ہے, اٹ مینز دین دس از مور دین انوسنس رپورٹنگ. یہ کوئی اس طرح سے آپ نے معصومانہ حرکت نہیں ہوگی آپ سے. آپ کی جو پلیسنگ ہے آپ کے اخبار کے اوپر, اس کی جو جگہ بنائی گئی, اس کو کتنی جگہ, کتنے کالم دیے گئے, یہ تمام میٹر کریں گے. بیکاز جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اتنی آپ اونرشپ لیتے ہیں اس خبر کی. اگر آپ اس کو بیک پیج پہ لگا رہے ہیں آپ کی اونرشپ کم ہے, آپ فرنٹ پیج پہ لگا رہے ہیں زیادہ ہے. فرنٹ پیج کی اگر مین ہیڈ لائن لگ رہی ہے تو وہ تو آپ کے سمجھیں کہ آج کے آپ کے اخبار کا سب سے بڑا وہ بریکنگ نیوز تھی, سپر لیڈ تھی, وہ نظر آ رہی ہے, آپ کے سامنے چل رہی ہے. میں ناظرین آپ کے بینیفٹ کے لیے, کیونکہ آزادی صحافت کا یہ ایشو ہے, تو پوری اسپرٹ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے اس حوالے سے آرڈر دیا تھا, اس کے چند چیدہ نکات کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور جو باتیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں, کس طرح سے ایڈمنسٹریٹو انصاف کی فراہمی میں پر اثر انداز ہونے کے لیے کوشش کی گئی, آئیے دیکھتے ہیں. مورخہ 13 دسمبر 2021 اور 20 دسمبر 2021 کو جاری کیے گئے آرڈرز کے پس منظر میں آج کی سماعت مقرر کی گئی تاکہ ملزمان کو توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 7 کے تحت ایک موقع فراہم کیا جائے. یہ بات سامنے آئی کہ اس حلف نامے کا متن اس حلف نامے کے لکھے جانے کے 5 دن بعد 15 نومبر 2021 کو ایک بڑے اخبار دی نیوز میں شائع کیا گیا. یہ حلف نامہ زیر سماعت کیس سے متعلق تھا اور اس حلف نامے میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ان کی درخواست کی سماعت ڈویژن بینچ کی جانب سے اس حلف نامے کے شائع کیے جانے کے 2 دن بعد 17 نومبر 2021 کو مقرر کی گئی تھی. اس حلف نامے کے شائع کیے جانے والے متن کے ذریعے نہ صرف اس عدالت اور اس کے ججز کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ بادی النظر میں اس کے ذریعے عدالت پر اثر انداز ہونے اور عدالتی کارروائی میں مداخلت کرنے کی بھی کوشش کی گئی. یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ یہ حلف نامہ نہ ہی کسی زیر سماعت کیس کے عدالتی ریکارڈ کا حصہ تھا اور نہ ہی اسے کسی اور اتھارٹی کے سامنے پیش کیا گیا. یہ بات بھی عدالت کے سامنے آئی کہ بادی النظر میں ملک کے ایک بڑے اخبار نے یہ رپورٹ شائع کرتے ہوئے کوئی احتیاط نہیں برتی. عدالت کے سامنے یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ ایک معروف تفتیشی صحافی نے یہ خبر شائع کرنے سے پہلے اس حلف نامے کے متن کی تصدیق ہی نہیں کی. اس عدالت کے رجسٹرار سے یہ تصدیق نہیں کی گئی کہ حلف نامے میں جس معزز جج کا ذکر کیا گیا وہ اس ڈیوٹی پر مامور تھے یا چھٹی پر تھے اور اس وقت کیا وہ کسی بینچ کا حصہ بھی تھے یا نہیں. یہ بات بھی عدالت کے سامنے آئی کہ صحافی نے حلف نامے کی لیک ہونے والی کاپی کے سٹیٹس سے متعلق کوئی قانونی رائے نہیں لی. لطیف آفریدی کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ انصار عباسی کو تو چھوڑیں, نوٹرائز کروایا گیا حلف نامہ نہ ہی کسی کو دیا جانا تھا اور نہ ہی اس کو پبلک کیا جانا تھا. لطیف آفریدی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ رانا شمیم پر توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت توہین عدالت کا کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اس حلف نامے کو لیک ہونے یا پبلک ہونے سے بچانے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے. ایک سوال کے جواب میں لطیف آفریدی نے یہ بات تسلیم کی کہ رازداری کی خلاف ورزی کرنے پر رانا شمیم نے
नोटरी पब्लिक और अंसार अब्बासी के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं की। बादियो नजर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से मुबैना तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक खामोश रहना राना शमीम के काबिल एतबार होने और उनके सच्चा होने को मशकूक बनाता है। गुज़िश्ता हुक्मनामों में जिन हकायक और हालात और वाक़यात का जिक्र किया गया, उनको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि समझ बूझ रखने वाला शख्स इन तमाम हकायक और वाक़यात की बुनियाद पर यह कह सकता है कि ये हल्फनामा दुरुस्त नहीं। हल्फनामे का सवालिया मतन, उसके सामने आने का वक्त, उसके तैयार किए जाने की जगह, फिर उसका लीक हो जाना और फिर जल्दबाजी में इस मुल्क के एक बड़े अखबार में शाया हो जाना इस इम्कान को तक़वियत देता है कि इसका मकसद उन 2 अफराद के केसेस पर असरअंदाज होना था जिसका जिक्र इस हल्फनामे में किया गया। इस हल्फनामे का मतन और इसका शाया किया जाना मुमकिना तौर पर सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले उन 2 अफराद के मुनसिफाना ट्रायल पर असरअंदाज हो सकता था जिनकी अपीलों की समाअत 17 नवंबर 2021 को होनी थी। इब्तदाई तौर पर इस अदालत के सामने ये बात आई कि मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी का इस सारे मामले में ये किरदार था कि उन्होंने हल्फनामे की लीक शुदा कॉपी को शाया करने में एहतियात नहीं बरती। बाद अज़ां तौहीन अदालत के मुल्जिमान अंसार अब्बासी और आमिर गौरी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने एक ऐसे डॉक्यूमेंट को शाया करके ठीक किया जिसको बतौर सबूत पेश ही नहीं किया जा सकता, और उन्होंने अवाम के मुफाद को सामने रखते हुए ऐसा किया। ये मौक़िफ़ आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले सहाफ़ती तर्ज अमल से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। ये एक पेशावर सहाफ़ी का काम नहीं कि वो अवामी मुफाद का तयन करे और फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट शाया करे जिसे बतौर सबूत पेश ही नहीं किया जा सकता। ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दस्तावेज का मतन दुरुस्त था और अगर ये अवामी मुफाद में ना होता तो इसको शाया ही ना किया जाता। अदालत की जानिब से उन दोनों अफराद से ये पूछा गया कि क्या ये एक ऐसा हल्फनामा शाया करेंगे जो कि झूठ पर मबनी हो और उसका मकसद ज़ेर समात केस पर असरअंदाज होना हो। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल हम ऐसा करेंगे अगर ये अवामी मुफाद में हो, क्योंकि उनका काम पैगाम रसानी है। नामवर पेशावर सहाफ़ियों से इस किस्म के बयान की तवक्को नहीं थी, क्योंकि उनके मुताबिक बतौर पैगाम रसा उनको ये आज़ादी हासिल है कि वो एक ऐसे लीक शुदा हल्फनामे को शाया कर सकते हैं जिसकी तस्दीक ना हुई हो और जिसका मकसद ज़ेर समात केस या अदालत पर असरअंदाज होना हो। उनके मौक़िफ़ के मुताबिक अवामी मुफाद में झूठ पर मबनी एक ऐसा हल्फनामा शाया करना उनकी ड्यूटी में शामिल था जिसका मकसद अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होना हो। इजहार राय की आज़ादी और पैगाम रसानी से मुतालिक इस तरह का मौक़िफ़ इस बात को तक़वियत फराहम करता है कि इसी तर्ज का नोटराइज शुदा डॉक्यूमेंट शाया किया जा सकता है जिसके जरिए नस्ली तासुब या मजहबी मुनाफरत को फरोग मिले, अमन आमा में खलल डाला जाए या दूसरों के हकूक के बारे में मुतसबाना रवैया इख्तियार किया जाए। मारूफ पेशावर सहाफ़ियों के मौक़िफ़ के मुताबिक बतौर पैगाम रसा उनको इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है कि वो बगैर एहतियात के कुछ भी शाया कर सकते हैं। अगर इस दलील को मान लिया जाए तो फ्रीकैन की जानिब से बड़े पैमाने पर शाया होने वाले अखबारात या न्यूज चैनल्स पर मीडिया ट्रायल के जरिए ज़ेर समात मुकदमों के फैसलों पर असरअंदाज होने के अमल को दुरुस्त करार दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी ये बात की गई है कि हल्फनामा 10 नवंबर 2021 को जमा करवाया गया, जबकि 15 नवंबर 2021 को शाया किया गया। राना शमीम के मुताबिक ये हल्फनामा किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था और ये हल्फनामा तौहीन अदालत के दीगर मुल्जिमान की जानिब से उनकी मर्जी के खिलाफ लीक और शाया किया गया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक होने से बचाने के लिए उन्होंने तमाम तर लवाजमात पूरे किए। इसी तरह उन्होंने इस हल्फनामे को शाया करने की तमाम तर जिम्मेदारी रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर पर आयद कर दी। अगरचे गैर मामूली हालात में सोर्स से मुतालिक पूछा जा सकता है, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर की पेशावराना साख और उनके कद काट की बुनियाद पर यह अखज़ नहीं किया जा सकता कि वो अदालत में ज़ेर समात केस और इस पर पड़ने वाले मुमकिना असरात से गाफिल थे। ये कियास भी नहीं किया जा सकता कि वो इस बात का इदराक करने में नाकाम रहे कि इस हल्फनामे के मंदरजात इस अदालत और इसके जजेस पर असरअंदाज हो सकते हैं, और फिर भी उन्होंने इन मंदरजात की तस्दीक न करने का फैसला किया। मुबैना तौर पर लीक होने वाले डॉक्यूमेंट के मंदरजात की इस अदालत के रजिस्ट्रार से तस्दीक कराए बगैर इसको जल्दबाजी में शाया कर दिया गया। अगर उन्होंने रजिस्ट्रार से इसकी तस्दीक की होती तो वो इस रिपोर्ट को शाया करने से गुरेज करते, क्योंकि जिस मुअज़्ज़िज़ जज का जिक्र किया गया वो ना ही मुल्क में मौजूद थे और ना ही इस बेंच का हिस्सा थे जिसने अपीलें सुनी। मजीद ये
کہ شائع ہونے والی رپورٹ میں سے معزز جج کا نام حذف کرنے سے اس عدالت کے تمام ججز کو مشکوک بنا دیا گیا۔ توہین عدالت کے ملزمان کی یہ غلط فہمی ہے کہ ایک ایسے حلف نامے کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے جو نہ ہی کسی عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہو اور نہ ہی جمع کروانے والے کی مرضی کے بغیر کسی طریقے سے اسے حاصل کیا گیا ہو۔ سب سے اہم پہلو ان دو افراد کے منصفانہ ٹرائل سے متعلق ہے جن کا ذکر اس حلف نامے میں کیا گیا۔ ان دونوں کو ہی اس کا فائدہ تھا کیونکہ اس کی اشاعت کے 2 دن بعد ان کی اپیلوں کی سماعت ہونی تھی۔ انہوں نے اس دستاویز سے کوئی تعلق ظاہر نہیں کیا۔ اس حلف نامے کی اشاعت ان کی اپیلوں پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ آج کی سماعت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ انصار عباسی اور عامر غوری عدالتی نظام میں مداخلت، عدالتی نظام میں رکاوٹ ڈالنے اور کسی زیر سماعت کیس کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ اظہار رائے کی حدود اور قیود کو بھی نہیں جانتے، جیسا کہ یورپین کنونشن برائے بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل 10 میں بتایا گیا ہے۔ عدالت کو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ان کے مطابق ایک ایسا لیک شدہ حلف نامہ اس کے متن کی پرواہ کیے بغیر شائع کیا جا سکتا ہے جو مشکوک ذریعے سے ملا ہو اور جس کا مقصد عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا یا مداخلت کرنا ہو۔ تشویشناک طور پر ان کے مطابق پراسرار طور پر ملنے والا ایک ایسا لیک شدہ ڈاکومنٹ شائع کرنا ایک درست عمل ہے جس کے ذریعے اس عدالت اور اس کے ججز کی غیر جانبداری اور آزادی کو مشکوک بنایا جائے۔ عامر غوری اور انصار عباسی نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی خبر کو اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر شائع کرنے کے عمل کو آزادی صحافت کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اور ایسا کرنا صحافتی فریضہ ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب مکمل آزادی نہیں اور آزادی اظہار رائے میں صحافی کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ عدالت آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کو سمجھتی ہے اور اس کا عکس اس عدالت کے فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ ایسی کوئی بھی اشاعت اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتی جس کے ذریعے عدالتی نظام میں مداخلت کی جائے یا کسی کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اظہار رائے کی آزادی ذمہ دارانہ رویے اور لوگوں کے حقوق کا احترام کرنے سے مشروط ہے۔ توہین عدالت کا قانون کسی جج یا اس کی حفاظت سے متعلق نہیں بلکہ انصاف کے نظام میں مداخلت سے متعلق ہے۔ کسی بھی زیر سماعت کیس میں مداخلت کرنے کا معاملہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا۔ اظہار رائے کی آزادی کسی بھی صحافی یا پبلشر کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ وہ کسی ایسے حلف نامے کی آڑ میں نادانستہ طور پر یا غیر ارادی طور پر کسی زیر سماعت مقدمے یا ججز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے جو کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنایا گیا ہو۔ یہاں یورپین کورٹ برائے انسانی حقوق کے ایک فیصلے کا حوالہ دینا بھی درست ہوگا جس میں ایک صحافی کو ویانا کورٹ آف اپیل کی جانب سے دی گئی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ اس فیصلے کا اہم حصہ یہ تھا کہ صحافیوں کو زیر التوا کرمنل کیسز میں ایسے بیانات کی حد تک نہیں جانا چاہیے جس میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر تعصب کا خدشہ ہو، کسی کو منصفانہ ٹرائل نہ ملنے کا خدشہ ہو یا عدالت پر عوامی اعتماد متاثر ہو۔ اس سارے منظرنامے میں عدالت اس بات پر مطمئن ہے کہ بادی النظر میں توہین عدالت کے مبینہ ملزمان توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، لہٰذا ان پر 7 جنوری 2022 کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، کیا آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جے آئی ٹی نے نواز شریف کو بری کر دیا، باعزت ان کا نام نہیں ہے، اسی گروپ نے خبر چھاپی، آڈیو لیکس کے حوالے سے انہی گروپ سے منسلک جو ماضی میں لوگ تھے وہی وہ کام کر رہے ہیں، پھر یہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ، پیٹرن کیا آپ کو ایمرج ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پیٹرن تو یہی ہے۔ آپ کے کیس میں شہباز شریف پہ آپ نے جعلی مقدمے لگایا، وہ باعزت طور پہ برطانیہ بری بھی ہو گئے تھے، ایسے ہی؟ جی بالکل، وہ بلکہ وہ تو اتنی حیران کن خبر تھی کہ ایسا مقدمہ، خبر یہ بنائی کہ وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے، جبکہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کیس کہاں تھا؟ برطانیہ میں تو کوئی کیس ہی نہیں چل رہا تھا شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا۔ تو یہ ایک پورا پیٹرن ہے غیر تصدیق شدہ خبریں چلانے کی۔ میں تو بہرحال آف کام میں لے کے گیا ہوں ان کو، اور میں نے برطانیہ میں جیو کے خلاف آف کام میں بھی اور ان کے صحافی کے خلاف آف کام میں بھی اپنا اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کورٹ سے تمام دستاویز لینے کی وہ بھی میں نے پٹیشن فائل کی۔ مظہر عباس صاحب کی ابھی عدیل بتا رہے ہیں، ٹویٹ آئی ہے کہ اب شہزاد اکبر ہمیں بتائے گا کہ خبر کی پلیسمنٹ کا کیسے کرنی ہے ہم نے۔ دیکھیں میں تو بالکل یہ نہیں بتاؤں گا، میں قانون کے حساب سے یہ ضرور بتاؤں گا کہ خبر کی پلیسمنٹ کہاں ہے، وہاں سے آپ کی انٹینشن کا پتہ چلتا ہے،
اور آپ کی اس پورے کانسپریسی میں شمولیت کس حد تک ہے وہ اس چیز کا پتہ چلتا ہے. بالکل. اور ناظرین، مظہر عباس صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جیو اظہر عباس، ان کے بھائی ہیں جو ڈان کے ایڈیٹر جو ٹویٹ کر رہے تھے، ظفر عباس ان کے بھائی ہیں. تو آپ کو یہ پورا جس طرح سے یہ سارا ماحول بنتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈوریاں ساری کہاں سے ہل رہی ہوتی ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.